السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है रकू नंबर 14 का आयत नंबर 90 से। اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کیا کہ اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ کس کی وجہ سے؟ وہ جو بچڑا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چاہے تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ کر وہ گئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا، سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں بچڑے کی پرستش سے روکا تھا، اور ان سے پہلے ہی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کو معبود ماننے میں سچے ہو یا نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کو رحمان مانتے ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے مزید کیا کہا، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یعنی کہ ایک اللہ کی، ان کی اطاعت کرنا کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت ترک کرنا، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یعنی میری بات کو مانو۔ انہوں نے حضرت ہارون کی کوئی بھی بات نہ مانی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس لوٹ کر نہ آ جائیں اس وقت تک ہم اس بچڑے کی ہی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، پرستش کریں گے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو ملامت کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ ہم بچڑے کی عبادت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سیدنا ہارون علیہ السلام کی بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بچڑا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اس کی عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ زندگی میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے جو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بچڑا انسان کی خواہش ہی تو ہے جس کو انسان پوچھتا ہے۔ دل پسند چیزوں کو اپنانا، انسان اپنی مرضی اور خیال کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ دل کی خوشی کے پیچھے بھاگنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعے سے یہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کیسے انہوں نے بچڑا پوجا تھا، کیسے انہوں نے ہارون کی بات کا انکار کیا تھا۔ ایسے ہی ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بچڑا اگر نہیں ہے تو ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور جن کو کرنے کا ہمارے رب نے حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات ان کے اندر ہماری برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہماری اینیورسریز کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنی جو شادیوں کی اینیورسریز مناتے ہیں، اب برائیڈل شاورز کو لینا شروع کر دیا، وہ بیبی شاورز لینا شروع کرتی ہے۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، آپ اس کو دین کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے، دین تو ایک الگ چیز ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین تو ہماری زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا فن سکھاتا ہے، ہنر سکھاتا ہے کہ ہمیں زندگی کو کس انداز میں کس طرح سے گزارنا ہے۔ دین صرف عبادت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کرنے کے طور طریقے سکھا دیے، بلکہ دین یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو کس طرح گزارنا ہے۔ یہ مکمل دین ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قالا، موسیٰ نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ تم نے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا؟
تم ان کو کیوں نہ منع کر سکے ان باتوں سے کہ یہ لوگ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے؟ اللہ تتبعانی تتبعانی افعصیت امری، کہ تم میری پیروی نہ کرو تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی کی تھی، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی گمراہی کی اطلاع نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے اصلاح کرنے کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے خود تو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کی تھی اور دوسروں کو روکا بھی تھا، مگر قوم کو شرک اور گمراہی سے بچانے کے لیے محض اتنا ہی کافی نہیں تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امیر مسلمانوں کے کام کا والی ہو، پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا اور ان کا خیر خواہ نہیں، وہ ان کے ساتھ بحثت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں دین ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن وہ قرآن کو اس نیت سے نہیں سکھا رہے جس نیت سے سکھانے کا حق ہے، جس نیت سے سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بدقسمتی سے قرآن کو صرف ایک کاروبار بنا لیا گیا، کسی کی نیتیں خالص نہیں رہیں، کوئی قرآن کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنے رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر رب نے آگے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قال یا ابن قال یا ابن لا تأخذ باللحیتی بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا نام لے کر پکارا، کیونکہ ماں کے توسط سے اس محبت کو یاد دلایا۔ اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں آتا اور آ کر ان سے بات کرتا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ان کے بیچ میں اتنا زیادہ تفرقہ نہ پڑ جائے اور پھوٹ نہ پڑ جائے، اور یہ ایک دوسرے کے، بنی اسرائیل اگر ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو ایک گروہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا، یوں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا اور ہر طرف فتنہ پھیل جاتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر ندامت ہوئی کہ وہ اس سلوک کے مستحق نہ تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ قالا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قالا، موسیٰ نے کہا، فما خطبک یا سامری، تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یعنی تو نے یہ اتنا بڑا جرم کیسے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری سے پوچھا کہ اے سامری، تو نے یہ اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ قالا، اس نے کہا، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ کیا سامری نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جس کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ سامری نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جبکہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو میں نے رسول کے رخش قدم سے ایک مٹی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا، تو میں نے اس کے گھوڑے کے کھر کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور بنی اسرائیل کے زیورات میں پر ڈال دی اور اس سے بچھڑے کا بت بنایا جس کی آواز تھی۔ سامنے کے قول کے مطابق سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے اس کی مٹی میں کچھ معجزانہ اثرات تھے، جو اسے زیورات یا بچڑے پر ڈالا گیا، جو ہی ان کو وہاں ڈالا گیا تو اس میں سے آواز آنے لگی جو سب کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ تو اس لیے اس سے آگے اور کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا، یعنی میرے نفس نے مجھے یہ کام ایسا ہی سکھایا اور میرے لیے اچھا کر کے مجھے دکھایا کہ یہ کام بہت بہترین ہے۔
اسی طرح سے فتنے کی بات جب ہم بھی کوئی ایسے فتنے کی بات پھیلاتے ہیں تو وہ شیطان ہمارے نفس اور ہمارا نفس ہمیں اس کام کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نفس انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نفس وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی تابع نہیں رہنے دیتا۔ ہمیں اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر کے، اپنی خواہشات کو نظر انداز کر کے۔ جب ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم آرام کر لیتے ہیں، وقت کو دیکھتے رہتے ہیں اور نمازیں نکل جاتی ہیں، وقت کو دیکھتے رہتے ہیں اور گھڑیاں نکل جاتی ہیں، یہ ہمارا وہ نفس ہی ہے جو ہمیں آرام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَّاسٍ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے، تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو نے اتنی بڑی باتیں گھر ڈالی ہیں۔ ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا۔ کس کو اڑا ڈالیں گے؟ اس بچڑے کو جو تم نے بنا ڈالا ہے، ہم اس کو جلائیں گے، اور پھر جلا ڈالنے کے بعد ہم اس کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر ہم اس کو راکھ بنا کر بہا دیں گے، تاکہ کوئی بھی چیز اس کی نہ بچے۔ اب یہ جو سزا اس کو دی گئی، لا مساس، کہ مجھے نہ چھونا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا کہ جیسے ہی کوئی انسان اس کو چھوتا تو اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا، اس لیے وہ ہر وقت یہی چلاتا رہتا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور پھر وہ بڑی ہی دردناک موت مرا۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا، یعنی ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا۔ ذکر اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری خبریں دیں۔ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احسان کا رب العزت نے ذکر فرمایا، کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سیدنا موسیٰ کے وہ واقعات صاف صاف بیان کر دیے ہیں جو آل فرعون کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اسی طرح ہم آپ کو گزرے ہوئے واقعات اور قوموں کے حالات کا بھی علم ایسے ہی دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے فرعون اور موسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پہلے نبیوں کے حالات ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ باخبر رہیں ان تمام باتوں سے۔ اور پھر جو ذکر کی بات کی گئی، ذکر اس سے مراد قرآن کریم ہے، جس میں تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بھی دکھا دیا جو انسان کو سیدھے راستے پر چلنے میں ہدایت دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی جس نے قرآن مجید کو حقیر سمجھا، اس کے احکامات کو، اس کے احکامات کا فہم حاصل نہ کیا، اور اس کا مذاق اڑایا، اور یہ سمجھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حلال اور حرام کے درمیان میں اس کو کوئی تمیز باقی نہ رہی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، یعنی وہ قیامت کے روز آخرت کی نحوستیں لپیٹے گا۔
آخرت کی تمام تکلیفیں لپیٹے گا اپنے ارد گرد. وہ بڑا ہی بھاری بوجھ ہوگا جس کو وہ اٹھائے پھرے گا روز قیامت. یحمل یوم القیامت وزرا، بڑا بھاری بوجھ اٹھا کر گھومے گا. اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، آج فہم کو حاصل کر لیجئے، آج سمجھ لیجئے میرے رب نے کیا حکم دیا ہے. خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں آرام کر سکتا ہوں جبکہ صاحب قرن یعنی سیدنا اسرافیل علیہ السلام قرن کو منہ میں لیے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم ہو سو اس وقت اس کو میں پھونک دیں. صحابہ پر یہ حکم بہت سخت گزرا. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھا کارساز ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. خوف اور غم کی وجہ سے مجرموں کے چہرے نیلے ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے، ان کے ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے باڈی میں، خوف کی وجہ، خوف بھی ہوتا ہے. پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں فرمایا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے. اب آخرت کا دن اتنا بڑا، اتنا لمبا دن، اب اتنے پریشان، لہو لہان ہوئے عذاب سے، تکلیفوں سے رنجیدہ ہوئے. اب وہ اگر دنیا کا موازنہ کریں گے اپنی آخرت کے دن سے تو کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم صرف اور صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہیں. اب اصل زندگی تو یہ ہے کہ یہ وقت تھم گیا ہے کہ چل ہی نہیں رہا. ایک تو مشکل وقت ویسے بھی مشکل سے گزرتا ہے، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو طویل بھی کر دیا کہ وہ بہت لمبا ٹائم ہے. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی دنیا میں ٹھہرے. یعنی جو سب سے زیادہ ماہر اور سمجھدار ہوگا وہ بھی یہی بات کہے گا کہ دنیا میں تو تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو. یعنی پوری دنیا کی زندگی جس میں ہم نے اتنا کچھ بنایا، سب کچھ کیا، مال دولت اکٹھا کیا، ساری دنیا کی محنت کر دی، جتنی ہمارے اندر طاقت تھی ہم نے محنت کر کے سب کچھ اکٹھا کر لیا، اور پھر انسان سوچے گا تو کہ ہم صرف ایک ہی دن ٹھہرے. سب سے عقل مند انسان یہ کہے گا، اور جو سب سے بے وقوف ہوگا وہ کہے گا کہ ہم دنیا میں 10 دن ٹھہرے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے کہ ہم خود کو سدھار لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. نکلنے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں. نکلنے سے مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے رب کے لیے خاص کر لیں.